ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے پھر ایک بار رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم لائے ہیں آپ کے لیے خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ دین کی شان ہے ماہ رمضان، دین کی شان ہے ماہ رمضان۔ پروگرام کی میزبانی سے لے کر اختتام تک تمام تر ذمہ داری طلباء و طالبات کی۔ پروگرام میں شریک طلباء و طالبات اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خوبصورت پروگرام پیش کریں گے۔ جس کو دیکھو عبادت میں مشغول ہے، یہ ازل سے مسلمان کا معمول ہے، اس مہینے کا کرتے ہیں سب احترام۔ طلباء و طالبات کے لیے اسناد امتیاز، اساتذہ کرام کے لیے خراج عقیدت، بہترین پروگرام پیش کرنے والی ٹیم کے لیے اول، دوئم اور سوئم کی ٹرافیاں ریڈیو کویت اردو سروس کی جانب سے۔ روزاداروں آؤ قرآن پڑھیں، آؤ روزادار۔ آئیے سنتے ہیں رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کس مہینے کو رتبہ یہ حاصل ہوا، اس مہینے کی عظمت پہ میرا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ہم لوگ رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے ساتھ۔ جی سامعین کرام، اس دفعہ ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں اپنے پروگرام کے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے خوبصورت سی پیاری سی محفل، ایک ایسا پروگرام جو ابتدا سے لے کر اختتام تک یہ تمام بچے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، ان کی محنتوں کی ستائش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام یہاں تک ہے کہ ان کی آوازوں کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح سے ان کی ستائش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے، یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، ان کا مستقبل آپ کی محبتوں اور خلوص کے ساتھ اچھی تعلیم دینا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ جی ہاں سامعین کرام، اسٹوڈیو میں اس وقت کافی گہما گہمی ہے، وہ ان بچوں کی ہے جو ایک بہت خوبصورت سا پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ پاکستان انگلش اسکول جلیب الشویخ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ ابتدا سے لے کے اختتام تک اس پروگرام کو پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ اس بچی کے کاندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مگر آپ یقین کیجئے یہ مسکراتے ہوئے چھوٹے سے بچے آپ لوگوں کی سماعتوں میں یقیناً رس گھولیں گے۔ یہ بات میں آپ پوری ذمہ داری سے کہوں گا۔ تو سامعین کرام، رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ، پاکستان انگلش اسکول جلیب الشویخ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ السلام علیکم، میں دعا محمد سعید ریڈیو کویت کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا تعلق پاکستان انگلش اسکول و کالج جلیب الشویخ سے ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا انتظار ہمیں سال بھر رہتا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان ساعتوں کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی جائے گی۔ محمد عثمان سنور کلام پاک پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ،
شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، امان سے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خدا جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہمارے بس میں تو نہیں، مگر پھر بھی اس کی تعریف و توصیف میں چند حمدیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اقصی جبی کو۔ الہی تیری چوکھٹ پر بکھاری بن کے آئی ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لائی ہوں۔ بکھاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بکھاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے ہی لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھا کر، الہی تیری چوکھٹ پر بکھاری بن کے آئی ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد دانش شبیر کو دعوت کلام دیتی ہوں۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی۔ کاندھے پہ تیرے، کاندھے پہ تیرے کملی ہے کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہوئے رمضان المبارک کی اہمیت اور برکات کے متعلق مفید باتوں کو بیان کرنے کے لیے زینہ باسط کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم، میں زینہ باسط رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند اہم معلومات آپ تک پہنچاؤں گی۔
رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں مہینہ ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو سب سے زیادہ پیارے تھے، اسی طرح سے 12 مہینوں میں رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب مہینہ ہے۔ معزز سامعین، اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی کرنے کو حکم کرتا ہے کہ وہ پکارے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ جی ہاں محترم سامعین، ایک اور جگہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنے گھر میں بے فکر ہو کر جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے، اس ماہ مبارک میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ مومن جہاں سے چاہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک سے فکر و فاقہ کی جو شان استغنا جنم لیتی ہے وہ تونگری سے کہیں اعلیٰ مقام و رفعت کی حامل ہے، جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے آپ کو خالی رکھ تاکہ تیرے اندر معرفت کا نور آئے۔ شکریہ۔ شکریہ زینب باسط کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور برکات کے متعلق بتایا۔ معزز سامعین، احکام الہی کی تشریح، ان کی جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو جانے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین ذریعہ احادیث کو سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ 3 صدی ہجری میں جب حدیث کا ایک شعبہ پائے تکمیل کو پہنچا تو صحیح ستہ جیسی پیش بہا قیمتی کتابیں منظر عام پر آئیں، جس میں سے سب سے پہلا درجہ صحیح بخاری کو حاصل ہوا۔ حدیث کی اس مستند کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ماہب عباس تشریف لاتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ماہب عباس آپ کو امام محمد بخاری کے بارے میں کچھ اہم معلومات بتانا چاہتی ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری تھا۔ ان کی ولادت 13 شوال 194 بمطابق 20 جولائی 810 عیسوی کو موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ نے 60 سال کی عمر پائی، نسلاً فارسی اور مذہب اسلام تھا۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم تھا، گو ان کے والد بھی ایک محدث تھے۔ ان کی والد بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ بچپن میں ہی امام بخاری بینائی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔ تحصیل علم کی کاوشیں امام بخاری نے بچپن سے ہی شروع کر دی تھیں۔ 16 برس کی عمر میں انہیں امام عبداللہ بن مبارک کی جملہ کتب حفظ تھی۔ انہوں نے احادیث مبارکہ جمع کرنے کے لیے حجاز، مکہ و مدینہ، شام، مصر، بصرہ، کوفہ اور دیگر علاقوں کا طویل سفر کیا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ نامور محدثین، فقہا سمیت 1080 اساتذہ سے حسن فیض حاصل کیا۔ لاکھوں احادیث انہیں سند و متن سمیت یاد تھی۔ ان احادیث کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ امام بخاری کی وجہ شہرت شہرائے آفاق کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان پھٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت حدیث میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ ماہم عباس کہ آپ نے حدیث کی اس مستند کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ معزز سامعین، اب میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔
سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے پاکستان انگلش اسکول جلیب الشیخ سے دعا محمد ابتدا سے لے کر اختتام تک آپ کی سماعتوں تک رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ پروگرام کو چلا رہی تھی۔ تو سامعین کرام، ان بچوں کی کوششوں کو ضرور آپ خراج تحسین پیش کیجیے گا، اور میں اپنی طرف سے صرف اتنا سا کہتا چلوں کہ نظامت کے حساب سے دعا کی بہت اچھی کوشش، اور اچھی کوششوں میں سے ایک یہ بھی شمار کی جائے گی کہ الفاظ، اردو کے الفاظ، اتنے مشکل الفاظ بہت آسانی سے بول کے چلے گی۔ یعنی یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اردو ابھی ہماری کئی نسلوں تک باقی ہے۔ ان استاد کی تعریف ضرور کروں گا جنہوں نے اتنے اچھے الفاظ ان کو لکھ کر دیے۔ موضوعات بہت اچھے تھے، سارے موضوعات۔ گلہائے عقیدت بھی پیش کیا گیا جو بہت خوبصورت تھا، اور خاص طور پہ بچے نے اظہار محبت کیا تھا، وہ بھی قابل دید ہے۔ مگر سامعین کرام، آپ کی طرف سے دی گئی تھوڑی سی محبت ان کے لیے بہت ہی بڑا سرمایہ بن جائے گی۔ آپ بھی اور ہم بھی دعا کریں یہ بچے ہمیشہ اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس منزل کی طرف گامزن ہو جائیں جو ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے خوبصورت پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ سامعین کرام، آج یسرا گروپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ پروگرام پیش کریں گی۔ ہمارے ججز میں انجو پاتمالوی اور مبصر الرحمان موجود ہیں، جبکہ میری آواز پہنچانے کے لیے ندا مرزا اور برکت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین کرام، ذرا سا انتظار، اس کے بعد یسرا گروپ آپ کے سامنے ہوگی۔ سنتے رہیے ریڈیو کویت کی اردو نشریات۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. رب زدني علما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کا آج کے اس پروگرام میں یسرا اسد خان تہ دل سے اس خوبصورت سی شام میں استقبال کرتی ہوں۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اور میری تمام ٹیم تہ دل سے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہے، اور ساتھ ہی ریڈیو کویت اردو سروس کی بھی، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات اس پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ پیش کر سکے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت چاہوں گی۔ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں ریان خان کو، جو قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کی سر انجام دینے کو اپنے رب کی حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ قدر وہ سورہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئی تھی، جس رات میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بلانا چاہوں گی آمینہ، نبیلہ اور مریم کو، جو نشید پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے
ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کھیتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، محمد سيد القولين والثقلين، محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجامی، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب حدیث مبارک کے لیے میں لائبہ فیصل خان کو بلانا چاہوں گی، جن کا مفہوم ہے صدقے کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، میں لائبہ فیصل آج آپ کے سامنے صدقہ کی فضیلت کی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع عهد لله الا رفع الله عز وجل، رواه المسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اسلام میں صدقہ ایک بہترین عمل ہے جس کو کر کے ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے ثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ سائنس اور اسلام ایک دوسرے کی بنا ادھورے ہیں۔ وہ سب کچھ جو آج سائنس ثابت کر رہا ہے، ہمارے پروردگار اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی وہ سب کچھ قرآن کے نازل ہونے سے ہمیں بتا دیا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا دین کتنا سچا ہے اور اس کو بنانے والا بھی۔ اسی موضوع پر اور روشنی ڈالنے کے لیے اب میں بلانا چاہوں گی محمد یوسف خان کو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس مقدس محفل میں میں آپ کے سامنے سائنس اور اسلام کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عمل یہ دنیا ہے اور ان کا قول یہ قرآن، اور ان دونوں کی تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے کامل اسلام، وہ مذہب جس کے بارے میں اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ سامعین اکرام، ذرا غور فرمائیں، جو خدا اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کچھ ایسا مت کرو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خود ایسا کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی بھی قول اس کے کسی عمل سے یا اس کا کوئی بھی عمل اس کے کسی قول سے خلاف ہو؟ ہرگز نہیں، اور اس لیے وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے سوچو اور غور فکر فرماؤ۔ سوال ہوگا کہ کس چیز پر غور فکر فرمائے؟ غور اور فکر فرمائے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر، اس کی بنائی ہوئی دنیا پر، اس کے بھیجے ہوئے کلام پر، اور ان دونوں کے رشتوں اور تعلق پر۔ اور کیا یہ پھر ممکن ہے کہ اللہ کے کہنے اور کرنے پر کوئی تناز ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہی غور و فکر سائنس ہے، انہی پہیلیوں کو سلجھانا، انہی رازوں کو کھولنا، انہی گتھیوں کو سلجھانا، یہی سائنس ہے۔ یہی سائنس نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ سائنس اسلام کے اور اسلام سائنس کے خلاف ہو؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے انسان کی سمجھ اور اس کی عقل ترقی کرتی ہے، ویسے ویسے اسے ہمارے مذہب میں بنے راز سمجھ آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے ہم نے 2 سمندر بنائے جو نہیں ملتے، لیکن اس میں سے ایک بھی ذرہ برابر آگے نہیں بڑھتا۔ یہاں بات کی جا رہی ہے لالٹک بالٹک کے سمندروں کی، جن کے بارے میں ماڈرن سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کیونکہ ان کی ڈینسٹیز الگ الگ ہے، اس لیے وہ کبھی مل نہیں سکتے۔ آج قرآن کے نازل ہونے کے 1400 سال بعد ہمارے پاس ٹیلیسکوپ ہے، سیٹلائٹ ہے، اور ان کی مدد سے ہم یہ جان پائے کہ سورج اور چاند اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات بہت پہلے قرآن میں فرمائی تھی۔ سورج اور چاند بڑے حساب کتاب سے چلتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کسی بھی جاندار جسم میں 75% حصہ پانی کا ہے، لیکن دنیا کو بنانے والے نے یہ بات بھی بہت پہلے کہی ہم نے ہر مخلوق کو پانی سے بنایا۔ آج ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان یا ایٹماسفیئر ہمیں کئی نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے، لیکن دنیا کو بنانے والے نے یہ بات بھی بہت پہلے قرآن میں فرمائی ہم نے آسمان کو ایک چھت بنا کر بھیجا جو آپ کو نقصان سے بچاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج اسٹیفن ہاکنگ کی بگ بینگ تھیوری تھی جس میں بتایا کہ کائنات لگاتار پھیل رہی ہے، لیکن یہ بگ بینگ تھیوری آج نہیں دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ہمیں قرآن پاک میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو بڑی شان سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری ا بریف ہسٹری آف ٹائم میں نہیں دی گئی، اس سے پہلے یہ قرآن مجید میں دی گئی۔ ان سارے ثبوتوں سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا سچا ہے اور اس کو بھیجنے والا کتنا سچا ہے، اور وہ صرف خالق اور مالک ہی نہیں جو بنا کے چھوڑ دے، وہ عالم اور کبیر بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بار بار سوال کرتا ہے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تعلیم ہمارے معاشرہ کا سب سے بڑا اور مضبوط ستون ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرمائی۔ تو آئیے اب ہم رضا فیصل خان سے اس موضوع پر ایک تقریر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضا فیصل آج آپ کے سامنے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے معزز سامعین، ذرا آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں، جب معاشرہ تو تھا انسانوں کا اور جب قانون تو تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت عزت کا معیار تھی اور انسان تباہی کے راستے پر تھا۔
پھر ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جن کی تعلیم و تربیت علم و عرفہ کی بدولت اسی معاشرے نے پلٹا کھایا۔ وہی لوگ تھے، وہی قبائل تھے، وہی انسان تھے، مگر طرز زندگی تبدیل ہو گیا تھا، رہن سہن تبدیل ہو گیا تھا کہ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربادی کی علامت تھا، وہی معاشرہ پیار اور محبت، امن اور سکون کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ تعلیم نے سکھا دیا تھا جینے کا سلیقہ۔ یہی تعلیم و تربیت علم و عرفہ کی بدولت اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہی تو وہ تعلیم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ تبھی تو اسلام کی تعلیمات کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، کیونکہ یہ تعلیم نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اسی تعلیم کی بدولت ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے، اور اسی تعلیم کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے، اور اسی تعلیم نے بہلو کو بہلول دانا بنا دیا۔ ظفر صادق سے تعلیم حاصل کرنے والے جابر بن حیان کو بابا کینیا بنا دیا، اور یہی تعلیم جب محمد علی کے پاس آئی تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح بن گئے، اور جب یہی تعلیم اقبال کے پاس آئی تو وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال بن گئے، اور جب یہ تعلیم سید احمد خان کے پاس آئی تو وہ سر سید احمد خان بن گئے۔ میرے معزز سامعین، پھر اور ایک رخ سے بات کروں تو ہٹلر نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں سے انسان بولنا سیکھتا ہے، پھر باپ کی انگلی تھام کر چلنا سیکھتا ہے، اور پھر عذابسا کے زیر سائے آ کے عرفہ کریم کی صورت میں اپنا اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر دیتا ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو معزز سامعین، اب ہم پروگرام کے اختتام پر آ پہنچے ہیں۔ ایک بار پھر ہماری تمام ٹیم ریڈیو کویت اردو سروس کی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اب میں اس خوبصورت شام کا اختتام اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی شان ہے ماہ رمضان، دین کی شان ہے ماہ رمضان۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ یسرا گروپ اپنی پرفارمنس پیش کر رہی تھی۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ خاص طور پر یسرا نے ابتدا سے لے کے اختتام تک جتنی محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس پروگرام کو چلایا وہ قابل ستائش ہے۔ یسرا کی محنتیں اس وقت زیادہ کام آئیں گی جب آپ SMS کر کے 99958246 پہ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ان بچوں کی باتیں کیسی لگی۔ تعلیم کے زیور سے لے کر ایک خوبصورت سا گلہائے عقیدت کورس میں پیش کیا گیا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ تمام بچوں کی محنت اپنی جگہ، مگر سامعین کرام، ان بچوں کے دلوں میں دین اسلام سے محبت اور رغبت دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ بچے جو آگے مستقبل میں دین اسلام کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سے ان کے دلوں میں دین سے محبت کا جو احساس پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے اور پہلے سے تھا، اور یہی ان کی تعلیم، یہی ان کی تربیت ہے۔ ان کے اساتذہ کو خاص طور پر بہت مبارکباد پیش کروں گا، شیبہ چودھری جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان بچوں کی تیاری میں بہت حصہ لیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اتنے اچھے بچے خاص طور پر ریڈیو کویت کی اردو نشریات میں پیش کیے۔ سامعین اکرام، ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ دین کی
शान है